حبیبی سیدی یا رسول اللہ، آپ کے رتبے بڑے ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہیں، آپ کے رتبے بڑے ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہیں، آپ کے رتبے بڑے ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہیں، بخش دو جتنے کھڑے ہیں، بخش دو جتنے کھڑے ہیں، ہم یہاں چھوٹے بڑے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، میری آنکھیں اگر اس قابل نہیں آقا، تو پھر آواز ہی اپنی سنا دو یا رسول اللہ۔ اور سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ۔ محبت کے ساتھ پیارے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی ہمارے آقا و مولا سرکار مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے چھپی ہوئی چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے، یعنی ہمارے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ہم یہاں پر ہیں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، سیپیر میں کیا ہو رہا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ یا اس ملک سے باہر دوسرے ملک میں مدینہ شریف میں ابھی کیا ہو رہا ہے، کعبے کا کتنے لوگ طواف کر رہے ہیں ہم نہیں جانتے، بنا دیکھے ہم نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ کر کے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ ایسی بصیرت عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا کو ہمارے آقا اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے آقا جس طریقے سے آگے کا دیکھتے ہیں اسی طریقے سے پیچھے کا دیکھتے ہیں، جس طریقے سے قریب کا دیکھتے ہیں اسی طریقے سے دور کا بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارے آقا کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب جس طرح ہمیں قرآن پر یقین رکھنا ضروری ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج پر یقین رکھنا ضروری ہے، یا قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جنت و دوزخ کے ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، روزے کے فرض ہونے پر ایمان رکھنا، نماز کے فرض ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی ہمارے آقا کے علم غیب کو نہیں مانتا ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں کل میں نے بتائی تھیں جو بتا رہی ہیں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ آج کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو اب آپ جو نہیں جانتے ہیں وہ سب سکھا دیا، تو اس کا مطلب ہمارے نبی جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب آپ کو سکھا دیا ہے۔
اب کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں رہی ہے، قیامت تک جو بھی ہوگا ہمارے نبی کو اس کی خبر ہے۔ قرآن کی آیتیں کئی ساری ہیں جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ حدیثیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، کچھ حدیثیں آج بتاؤں گا۔ ان حدیثوں سے ہمارے نبی کا علم غیب بھی ظاہر ہوگا اور ہمارے نبی کا معجزہ بھی ظاہر ہوگا، اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ان 12 دنوں میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، اپنے نبی کی بات کریں، اپنے نبی کا چرچا کریں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ تو ہمارے نبی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے نبی کا ذکر کرنا ہے، اپنے نبی کی باتیں کرنا ہے، یہی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے نبی کی باتیں کرنا ہے جن سے علم غیب بھی ظاہر ہوگا اور ہمارے نبی کا معجزہ بھی پتہ چلے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، جب کہا لوگوں میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں، اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو، تو وہاں کے کفار نے یہ فرمائش رکھی تھی ایسا کیجئے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر میں نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو تم کیا مجھ پر ایمان لے آؤ گے، مجھے اللہ کا رسول مان لو گے؟ تو ان کفار نے کہا تھا ہاں اگر آپ نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو جہاں اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ان کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ ہمارے نبی کا معجزہ تھا، اور ہمارے نبی کو یہ بھی پتہ تھا کہ جب میں اس چاند کو اشارہ کروں گا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو ہمارے نبی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے سے پہلے جانتے تھے کہ میرے اشارے سے اس چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہمارے نبی کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے اور ہمارے نبی کا معجزہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی کے انگلیوں کے اشاروں میں اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ رکانہ پہلوان اپنے زمانے کا بہت بڑا پہلوان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کبھی کشتی نہیں لڑی تھی، اس سے فائٹ نہیں کی تھی، لیکن ہمارے نبی اس کی طاقت کو جانتے تھے۔ وہ اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ کرتا تھا، بہت پراؤڈ کرتا تھا، وہ بہت بڑا طاقتور تھا۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو وہ اشاروں میں چت کر دیا کرتا تھا، ان کو پچھاڑ دیا کرتا تھا۔ ایک دن راستے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے اس رکانہ پہلوان کی ملاقات ہوئی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا رکانہ کیوں نہ تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاتے ہو؟ تو اس نے کہا میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں؟ میرے پاس کوئی دلیل، کوئی ایسی آپ کی پاور مجھے نہیں پتا کہ جس کی وجہ سے میں آپ کو نبی مان لوں، میں کس وجہ سے آپ کا کلمہ پڑھ لوں؟ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں سچا ہوں، تمہیں دعوت دیتا ہوں، لہذا تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاؤ، خود کو جہنمی سے جنتی بنا لو۔ تو اس نے کہا مجھے کوئی نشانی پیش کریں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے تجھے پچھاڑ دیا، اگر میں نے تجھے چت کر دیا، اگر میں نے تجھے ہرا دیا تو کیا تم مجھے نبی مان لے گا؟ تو اس نے کہا میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، تم مجھے پچھاڑ دو گے؟ میری پہلوانی کا ایک چرچا ہوا کرتا ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ میری پہلوانی کتنی زیادہ طاقتور ہے، میں کتنا بڑا طاقتور انسان ہوں، میں لوگوں کو اشاروں سے پچھاڑ دیا کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں گا، میں تمہیں چت کر دوں گا، اور تمہیں چت کرنا، جب میں تمہیں چت کر دوں گا تو لہذا تم مجھے سچا مان لینا، جیسے میں تمہیں چت کر دوں گا تو یہ میرے نبی ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ تم مجھ سے ہار جاؤ گے، تم چت ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں آپ مجھے چت نہیں کر سکتے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چت کر دوں گا، اس کے بعد تم مجھ پر ایمان لے آنا۔
اس نے کہا یہ تو ابھی فیصلہ ہو سکتا ہے، دیری نہیں، ابھی ہم کشتی لڑتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو اس رکانہ پہلوان نے کہا کہ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ کرنے والا تو ہے نہیں، کوئی منصف تو ہے نہیں جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں پچھاڑ دوں گا تو تم خود فیصلہ کر لینا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا کہا اس نے مان لیا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے آیا کشتی لڑنے کے لیے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالا، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالا، اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اس طریقے سے۔ پیارے آقا نے اس طریقے سے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کر اس طرح مروڑا کہ وہ زمین پر چت گر گیا۔ اتنا بڑا پہلوان جو اپنے زمانے کا بہت مشہور و معروف پہلوان تھا، میرے آقا نے ایک ہاتھ سے پکڑا، زمین پر گرا دیا۔ یہ ہمارے نبی کی پاور ہے، محبت سے بولیے۔ تو اب وہ پہلوان کہنے لگا دوبارہ سے کشتی لڑیے، دوبارہ سے آئیے، دوبارہ سے مقابلہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا دوبارہ سے آ جاؤ۔ ہمارے نبی نے دوبارہ سے اس کو پکڑا اور ہاتھ سے پکڑ کر کے زمین پر گرا دیا۔ تو وہ پہلوان پھر سے گر گیا۔ اب وہ 2 مرتبہ تو ہار چکا، تیسری مرتبہ کہا کہ پھر سے مجھ سے مقابلہ کریں، 3 مرتبہ کی کشتی ہوگی۔ پیارے آقا نے اس کو اس طرح دھکا دیا، وہ دھکا دے کر کے زمین پر گر گیا۔ ارے حضور سے مقابلہ کرے گا جو رحمت للعالمین ہے، جن کے ہاتھوں میں اتنی، جن کی انگلیوں کے اشارے پر، یہ انگلیوں کے اشارے میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ جب وہ بچپن میں تھے، چھوٹے سے تھے، تو انگلیوں کا اشارہ کرتے تھے تو چاند اشاروں پر چلا کرتا تھا۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار کے کہنے پر اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب ایک موقع پر سورج ڈوب گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا تھا، ڈوبا ہوا سورج نکل آیا تھا۔ وہ نبی جن کی انگلیوں کے اشارے کے بارے میں اعلیٰ حضرت بولے کہ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت بولے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو میرے نبی کے سامنے وہ ٹک پاتا؟ حضور نے اس کو فوراً گرا دیا۔ اب اس کو کیا چاہیے تھا؟ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاتا، اس لیے کہ وہ ہار چکا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاور اس کو دکھا دی۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یقین پورا کرنے کے لیے، تمہیں ابھی مجھ پر پورا یقین نہیں ہے، لہذا میں تمہارے یقین کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک کام کرتا ہوں۔ یہ جو سامنے درخت دیکھ رہے ہو نا، یہ جو پیڑ دیکھ رہے ہو، اس پیڑ کو میں اپنی بارگاہ میں بلا سکتا ہوں اور پھر اس کو واپس بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ پیڑ کہیں چلتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کہیں پیڑ کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ حضور نے فرمایا میں تجھے یہی تو دکھانا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے جو طاقت عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، جو مجھے پاور دی ہے، وہی پاور تجھے دکھانا چاہتا ہوں، وہی معجزہ تجھے دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو یہ تو بڑے کمال کی بات ہے۔ تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ایسا کر، اس پیڑ کو میں نہیں بلاؤں گا، میں اشارہ نہیں کروں گا، بلکہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس پیڑ سے جا کر کے کہنا کہ تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ تو وہ رکانہ پہلوان اس پیڑ کے پاس گیا اور جا کر کے کہا درخت تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا، میرے رسول کا حکم سننا تھا۔ وہ پیڑ چل کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا، حضور کو سجدہ کرنے لگا اور قوت گویائی اللہ نے اس کو عطا فرما دی۔ پھر وہ اپنی زبان سے کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سنا اس رکانہ پہلوان کو ہمارے نبی نے یہ دکھایا، پھر فرمایا کہ اے رکانہ اب تم اس پیڑ کو حکم دو کہ تو واپس چلا جا اللہ کے رسول کے حکم سے، تو اس پیڑ کو بتا دے۔ جب ہمارے نبی کا اس نے کلمہ پڑھا، گواہی دے دی، پھر اس رکانہ پہلوان نے کہا کہ تم چلے جاؤ اپنی جگہ پر۔ تو وہ پیڑ جس طرح چل کر کے آیا تھا اسی طرح چل کر کے واپس چلا گیا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ تو اب اس سے
ایک تو ہمارے نبی کا معجزہ پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ کو حکم دیا، وہ پیڑ چلنے لگا، پھر حکم دیا وہ واپس چلا گیا۔ اس سے اور رکانہ پہلوان کے اس واقعے سے ہمارے نبی کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی اس کے ساتھ کشتی لڑی نہیں تھی، ہمارے نبی نے اس کا نام سنا تھا مگر کشتی نہیں لڑی تھی۔ کشتی لڑنے سے پہلے ہی ہمارے نبی نے فرما دیا تھا کہ میں تجھے پچھاڑ دوں گا، میں تجھے ہرا دوں گا، میں تجھے چت کر دوں گا۔ تو ہمارے نبی کشتی لڑنے سے پہلے جانتے تھے کہ حضور کی طاقت کے سامنے وہ نیچے زمین پر گر جائے گا۔ تو یہ ہمارے نبی کا علم غیب ہے کہ واقعے سے پہلے ہی ہمارے نبی نے بتا دیا تھا۔ اور دوسرا یہ جو ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ آپ کے اشارے سے، آپ کے حکم سے وہ درخت چلنے لگا تھا، تو ہمارے نبی نے اس کافر سے، اس رکانہ پہلوان سے کیا کہا تھا کہ وہ پیڑ میرے حکم سے چلے گا، میرے پاس آئے گا، پھر واپس بھی چلا جائے گا۔ تو ہمارے نبی جانتے تھے کہ ابھی اشارہ نہیں کیا ہے مگر حضور کے اشارے سے وہ پیڑ چلے گا بھی اور واپس بھی چلا جائے گا، حضور کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو جائے گا اور واپس بھی چلا جائے گا۔ اس واقعے سے بھی ہمارے نبی کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اچھا، یہ جو رکانہ پہلوان تھا، اب اس کو کیا چاہیے تھا کہ حضور نے اس کو نشانی دکھا دی، دلیل دے دی، معجزہ دکھا دیا، تب اس کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا، مگر وہ اپنی قوم میں بھاگ کر کے گیا۔ آنکھیں تو اس کی شرمندگی کے ساتھ شرمسار تھیں، حضور کے سامنے اس نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ قوم میں جا کر کے کہنے لگا کہ آج تو میں نے بہت بڑے جادوگر کو دیکھا ہے۔ معاذ اللہ، جس کی قسمت خراب ہو تو وہ حضور کو دیکھ کر کے، معجزہ دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھتا ہے، اور جو خوش نصیب ہو حضور کے کہنے سے وہ مان لیتا ہے۔ حضور نے کہا ہم نے مان لیا۔ تو وہ کافر خوش قسمت نہیں تھا کہ حضور کا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور وہ کہنے لگا کہ ابھی تک تو ہم سمجھتے تھے کہ آپ کا جادو صرف انسانوں پر چلتا ہے، مگر آج دیکھ لیا کہ آپ کا جادو تو درختوں پر بھی چلا کرتا ہے۔ اچھا، وہاں پر ابو جہل وغیرہ یہ سب کافر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو اب ان کافروں کو کیا چاہیے تھا؟ وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاتے، مگر وہ کہنے لگے محمد، ہم نے تو آپ کا آج، آپ کے جادو کو آج ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ابھی تک ہم سمجھتے تھے کہ آپ کا جادو زمین پر چلتا ہے، مگر آج دیکھ لیا کہ آپ کا جادو تو آسمانوں پر یعنی چاند پر بھی چلا کرتا ہے۔ معاذ اللہ، وہ ایسی بات کر رہے تھے۔ اچھا، پھر انہیں یقین نہیں ہوا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے ان کی نظر بندی کر دی ہے۔ جہاں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ جادوگر جب جادو کرتا ہے تو وہ نظر کو باندھ دیتا ہے، کرتا کچھ ہے، ہمیں کچھ نظر آتا ہے۔ مگر ان کافروں نے یہ یقین کرنے کے لیے کہ واقعی یہ نظر بندی ہے یا پھر حضور کا معجزہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مکے والے ہیں، تم نے ہمیں یہاں پر ہماری نظر بندی کر دی ہے، لہذا ہم ایسا کریں گے کہ کچھ دنوں کے بعد قافلے آ رہے ہیں مکے میں، سفر کی غرض سے، جو تجارت کی غرض سے بزنس والے جو قافلے ہیں وہ دور تھے، کہا کچھ دنوں کے بعد وہ یہاں آئیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے تب تمہیں بتائیں گے۔ تو جب وہ قافلے مکے شریف میں آئے تو ان سے ان کافروں نے، مکے والوں نے کہا تھا یہ بتاؤ فلاں دن فلاں تاریخ کی رات میں چاند کو تم نے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے چاند کو دیکھا تھا، مگر چاند کو 2 جگہ پر دیکھا تھا، ایک جگہ پر نہیں، ایک پہاڑ کے اس جانب تھا، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسری جانب تھا۔ یعنی یہ جو حضور نے کیا تھا یہ جادو کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضور نے اپنی پاور جو اللہ نے ان کو دی تھی، نبوت والی طاقت، اس طاقت کی وجہ سے کیا تھا۔ اور یہ جو چاند تھا صرف مکے میں 2 ٹکڑے نہیں ہوا تھا، بلکہ جہاں جہاں سے جس انسان نے دیکھا تھا وہاں سے اس کو 2 ٹکڑے نظر آئے تھے۔ تو ان کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا، مگر کہنے لگے کہ ابھی تک تو ہم سمجھتے تھے آپ کا جادو زمین پر چلتا ہے، مگر آج دیکھ لیا کہ آپ کا جادو تو چاند پر بھی چلا کرتا ہے۔ معاذ اللہ، وہ ایسے کافر تھے۔ تو یہ ہمارے نبی کے معجزے کی اور علم غیب کی بات چل رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرما دیا تھا تو کچھ دن کے بعد آپ جو ہے حرم شریف میں نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ جو کافر تھے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ،
ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ لوگ 7 لوگ تھے، دیکھا اور آپس میں باتیں کرنے لگے، حضور کا مذاق اڑا رہے تھے، بری بری باتیں کر رہے تھے۔ اس میں سے ابو جہل نے کہا تھا کہ فلاں قبیلے میں ایک اونٹنی کو ذبح کیا گیا ہے، ایک اونٹ کو ذبح کیا گیا ہے، اس کی اوجھڑی جو گندگی ہوتی ہے جہاں پر وہ کھانا کھاتی ہے، تو جانور کے اندر ایک جو اوجھڑی ہوتی ہے اس کی، اس نے کہا تھا ابو جہل نے کہ وہ اوجھڑی ہے، کون اس کو لے کر کے آئے گا اور حضور کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، کون ان کے اوپر ڈال دے گا معاذ اللہ۔ وہ ایسے ایسے ظلم کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں۔ تو ایک عقبہ نام کا شخص تھا جس کی قسمت میں یہ بدبختی لکھی ہوئی تھی، اس نے کہا اس کام کو میں کر سکتا ہوں۔ وہ گیا، اس اونٹ کی اوجھڑی کو لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ڈال دیا۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کے جسم مبارک پر اس اوجھڑی کو لا کر کے ڈال دیا۔ ایسے بدبخت تھے وہ لوگ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اس واقعے کو اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور مجھ پر ایک کپ کپی سی آ رہی تھی کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں ان کافروں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں مگر میں اکیلا تھا، وہ 7 کافر تھے، میں جرت نہیں کر پا رہا تھا کہ ان سے جا کر کے لڑوں اور حضور کے جسم مبارک سے اس اوجھڑی کو جا کر کے ہٹا دوں۔ فرماتے ہیں کہ اچانک سے میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، جن کی عمر ابھی 6 سال کی تھی، 6 ایئرز کی تھی۔ وہ تشریف لائیں اور انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے، بچپنے کے ہاتھوں سے اس اوجھڑی کو ہٹا دیا اور ان کافروں کو برا بھلا کہنے لگی کہ تم کیسے بیکار لوگ ہو کہ تم نے میرے نبی، اللہ کے نبی میرے بابا جان کے اوپر اس گندگی کو ڈالا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر رکھی ہوئی اس اوجھڑی کو حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو جوان تھے وہ کہتے ہیں میں نہیں ہٹا پا رہا تھا، میرے اندر اتنی جرت نہیں تھی، مگر حضور کی چھوٹی سی شہزادی نے آ کر کے اس کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیا تھا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کے لیے بد دعا فرما دیں کہ انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے اللہ ان کو اس کی سزا دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زمین کی طرف تھا، حضور نے نماز پڑھ رہے تھے، حضور نہیں جانتے تھے وہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون کون کافر ہیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پیارے آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا اور ان 7 کا نام لے کر کے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ ان لوگوں کو ہلاک فرما دے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح یہ گستاخی کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو ہلاک فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور نے ابو جہل کا نام لیا، عتبہ کا نام لیا، شیبہ کا نام لیا، 6 لوگوں کا، امیہ ابن خلف کا نام لیا، 6 لوگوں کا نام لیا، 7ویں کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود بھول گئے، مگر کہتے ہیں کہ حضور نے ان 7 کا نام لیا تھا۔ اور یہ کافر جانتے تھے کہ مکہ شریف میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے جو بد دعا کر دی ہے اب ان کی ہلاکت پکی ہو گئی ہے، یعنی حضور نے کہہ دیا مولا تو ان کو ہلاک کر دے، تو حضور کا کہنا ان کی ہلاکت پکی ہو گئی تھی۔ اب وہ کم مریں گے وہ جانتے نہیں تھے، لیکن بری موت مریں گے، اپنی موت کسی بیماری میں نہیں بلکہ کسی وجہ سے ان کو قتل کیا جائے گا اور وہ بہت جو ہے بے عزتی والی موت مریں گے۔ ان کی ہلاکت کنفرم ہو گئی تھی حضور کے کہنے سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے۔ اچھا میں نے کیا بتایا کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، حضور نہیں دیکھ رہے تھے ان لوگوں کو، مگر حضور نے ان 7 کا نام لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ کیا تھا کہ مولا ان کو ہلاک فرما دے، 7 کا نام لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ شریف کی طرف گئے، تو اب وہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جا چکے تو ادھر کافر جمع ہو کر کے آئے، کہاں؟ میدان بدر میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ تھے، 313۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جس کو جنگ بدر کہا جاتا۔ ادھر سے یہ جو 7 کافر تھے جن کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، اب 10 سال ہو چکے ہیں، 10 سال کے بعد یہ کافر سب کے سب آئے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ سے ایک دن پہلے، جنگ بدر صبح کو ہونے والی ہے، رات میں ادھر یہ 10,000 کافر تھے، اپنی تلواروں کے ساتھ آئے تھے، تیروں کے ساتھ آئے تھے، زہر کے ساتھ آئے تھے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے صرف 313 لوگ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے پاس جو ہے جنگ کا سامان ایک نا کی برابر تھا، بہت کم تھا، اور ادھر اتنے لوگ۔ مگر حضور نے دعا کی تھی، مولا یہ تیرا نام لینے والے ہیں، تو ان کو یعنی ہم کو اپنی مدد عطا فرما دے اور ہمیں کامیابی دے دے ان کافروں کے مقابلے میں۔ تو حضور نے یہ دعا کی تھی۔ اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا تھا کہ صبح میں جب یہ جنگ ہوئی تھی تو اللہ نے ان ہزاروں کے مقابلے میں 313 صحابہ کو کامیابی عطا فرما دی تھی۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ وہ مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند ہوئی تھی، مسلمان جیت گئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ سے ایک دن پہلے میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ہاتھ میں ایک لکڑی لی تھی اور اس لکڑی سے ایک گول دائرے بنائے تھے اور فرمایا تھا یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا، یہاں پر امیہ ابن خلف مرے گا، یہاں پر عقبہ مرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وہ جو 7 کفار تھے، جو 7 کافر تھے جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، جن کا نام لے کر حضور نے بد دعا کی تھی کہ اللہ ان کو ہلاک فرما دے، ان 7 کے بارے میں حضور نے ایک لکڑی سے اشارہ کر دیا تھا، لکڑی سے گول دائرہ کھینچ دیا تھا ایک دن پہلے کہ یہاں پر وہ مرے گا، یہاں پر وہ مرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تھی، جنگ ختم ہو گئی، ہم ان کافروں کی لاشیں اٹھا کر کے جب اس کنویں میں ڈال رہے تھے، بدر کے کنویں میں ڈال رہے تھے جا کر کے، تو ہم نے دیکھا تھا میرے نبی نے جہاں جہاں گول دائرہ کھینچا تھا حضور کے اس گول دائرے ہی میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ ہمارے نبی کا علم غیب ہے کہ مرنے سے پہلے ہی، یہ ہمارے نبی کا علم غیب کہ حضور ان کے نام جان گئے، کون کون گستاخی کر رہا تھا، اور پھر حضور نے ان کے مرنے سے پہلے ان کے لاشیں گرنے کی جگہ کو بتا دیا تھا کہ وہ فلاں انسان یہاں پر مرے گا، عتبہ یہاں، ابو جہل یہاں، اور وہ ایک بری موت مرے تھے کہ ان کو مارا گیا تھا اور وہاں سے پھر ان کو جو ہے اس کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، ان کے لاشوں سے بہت بدبو نکل رہی تھی۔ یہ ان کا حال تھا۔ حضور کے ساتھ میں جو محبت کرتا ہے اس کا حال اچھا ہوا کرتا ہے، اور جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ نہ دنیا میں اچھا رہتا ہے نہ آخرت میں اچھا رہتا ہے۔ حضور سے محبت کا انجام فائدہ مند ہوگا، اور حضور سے مخالفت کا انجام وہ ہلاکت خیز ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب بھی عطا فرمایا ہے، اور ہمارے نبی کے ہاتھوں میں اللہ نے پاور بھی عطا فرمائی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی بات چل رہی ہے، تو ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریف کے یا مدینہ شریف کے کسی باغ سے گزر رہے تھے، آپ نے راستے میں گزرتے گزرتے دیکھا تھا اور فرمایا تھا کہ یہاں پر 2 قبریں ہیں۔ پھر فرمایا ان 2 قبروں میں 2 آدمی ہیں، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک تو چغل خوری کیا کرتا تھا، بیک بائٹنگ کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی لی تھی اور اس لکڑی کے 2 ٹکڑے کر کے ایک اس قبر پر ڈال دیا تھا، اس قبر پر ڈال دیا تھا۔ تو اب اس سے ہمارے نبی کے کئی علم غیب ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے نبی زمین پر چل رہے ہیں، زمین پر چلتے چلتے زمین کو دیکھ کر کے آپ نے بتا دیا یہاں پر قبریں ہیں، ایک علم غیب ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کو دیکھ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ یہاں پر 2 قبریں ہیں، ٹھیک ہے، 2 علم غیب ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ان 2 قبروں میں 2 لوگ دفن ہیں، 3 علم غیب ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا ان دونوں لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے، 4 علم غیب ہو گئے۔ پھر حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، 5 علم غیب ثابت ہو گئے۔ پھر حضور نے یہ بھی بتا دیا وہ لکڑی رکھ کر کے کہ ان کا عذاب کیسے ختم ہوگا۔ تو یہ ہمارے نبی کی ایک حدیث سے ہمارے نبی کے 6 علم غیب ثابت ہو رہے ہیں۔
اور تم کہتے ہو حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ ارے حضور کی حدیثیں پڑھو تو صحیح، ایک ایک حدیث میں آپ کو 6 اس سے زیادہ علم غیب ثابت ہوں گے، حضور کے علم غیب نظر آئیں گے، مگر محبت کی نظروں سے دیکھو، محبت کی آنکھوں سے دیکھو۔ اچھا، ایک مرتبہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جنگ خیبر کے موقع پر جو خیبر کا قلعہ تھا اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے رکھ لیا تھا، وہ ایسا قلعہ تھا کہ 40 لوگوں نے مل کر کے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تھی، وہ 40 لوگ اس کو اٹھانا تو الگ، ہلا بھی نہیں پائے تھے۔ تو حضور نے ایک دن پہلے فرما دیا تھا کہ کل اس خیبر کا، کل اس جنگ کا جو جھنڈا ہوگا میں ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا اس کے ہاتھ میں جب یہ جھنڈا دیا جائے گا تو اللہ اس کے ہاتھ پر جو ہے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو اب لوگ سمجھ رہے تھے، صحابہ کرام وہاں پر تھے کہ حضور ہمیں وہ جھنڈا دے دیں، ہمیں وہ جھنڈا دے دیں، مگر جب وقت آیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ این علی، علی کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کو بلایا جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھوں پر لگا دیا تو ہمارے نبی کا لعاب لگنا تھا کہ حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس خیبر کا وہ جو جھنڈا تھا، وہ جو علم تھا، حضور نے حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، جنگ ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دی تھی۔ اب اس سے بھی ہمارے نبی کا علم غیب بھی ثابت ہوا اور ہمارے نبی کا معجزہ بھی کہ ہمارے نبی نے لعاب لگایا، اس لعاب کی برکت سے آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اس سے ہمارے نبی کے لعاب کی برکت، یہ معجزہ ثابت ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے نبی کے علم غیب ثابت ہو رہے، ایک تو یہ کہ ہمارے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ تو اندر کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ حضور نے بتا دیا، اللہ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ نے ان کے لعاب میں یہ برکت دی ہے، وہ لعاب لگائیں گے حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اس سے بھی علم غیب ثابت ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کل اس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا جائے گا، اللہ مسلمانوں کو کامیابی دے دے گا، تو یہ حضور نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا اور کامیابی بھی مسلمانوں کو مل گئی۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جن میں میرے نبی کا کھلا ہوا علم غیب ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جس نے حضور سے جو بھی سوال کیے حضور نے اسی نشست میں سارے لوگوں کے جواب دے دیے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میں جس طرح آگے کا دیکھتا ہوں اسی طرح کا پیچھے کا بھی دیکھتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ ہمارے نبی نماز پڑھا رہے تھے کہ سب سے پچھلی صف میں ایک انسان کھڑے ہو کر کے اچھی طرح سے نماز نہیں پڑھ رہا، تو حضور نے فرمایا فلاں اچھی طرح سے نماز پڑھو۔ پھر حضور نے کہا تم سمجھتے ہو میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، میں آگے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا جس طرح میں آگے والوں کو دیکھ رہا ہوں اسی طرح پیچھے والوں بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے۔ تو بہرحال بے شمار حدیثیں ہیں جن سے ہمارے نبی کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ٹاپک پر اب دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے نبی کا علم غیب کیا ہے۔ ہمارے نبی کا علم غیب بھی مانیے اور ہمارے نبی کی پاور بھی مانیے، ہمارے نبی کی طاقت بھی مانیے، انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی محبت میں دوزخ سے بچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج بھی عطا فرمائی تھی۔ معراج کی رات جب گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا تھا، دوزخ کو بھی دیکھا تھا، اور جو جو دیکھا تھا ساری چیزیں دیکھ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھیں۔ تو ان میں بھی بے شمار غیب والی باتیں ہیں جو ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سب سکھا دیا۔ اور ہمارے نبی کے علم غیب کو کیا کہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تم حضور کے علم غیب کی بات کرتے ہو، ارے دنیا کی چیزیں ہمارے نبی کی آنکھوں سے کیسے چھپ سکتی ہیں؟ جب اللہ پاک کو کسی نے نہیں دیکھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نظریں ہیں کہ اللہ کو بھی ان نظروں نے دیکھ لیا ہے، یعنی اللہ بھی ہمارے نبی کی نظروں سے نہیں چھپا ہے، ہمارے نبی نے اللہ پاک کا بھی دیدار کر لیا ہے اپنے سر کی آنکھوں سے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔